پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بکری اور شیر کے بچے کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہوا تو وہ بکری کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، بکری کے نیکی کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے جنگل میں گئی اور بکری نے اپنے بچوں کو یہ ہدایت دی کہ بیٹا، یہ جو غار ہے جہاں ہم رہتے ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے۔ اس طرح سے اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا اور سمجھا دیا، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے، اور ان سے اندر رہنے کے لیے کہا، لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا ڈھونڈنے میں تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے۔ وہ شیر تو موقع کی تلاش میں تھا، بھوکا تھا، للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نوکیلے دانت نکال کر ان کے دونوں بچوں کو کھا لیا۔ ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے، لیکن ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ بکری سمجھ گئی اور تڑپ کر رہ گئی۔ وہ کیا کہتی ہے کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک درندے، ایک جانور نے میرے بچوں کو کھا لیا ہے۔ بکری روتی رہی اور آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور کہتی رہی، اے اللہ، میرے بچے مجھ سے چھین لیے گئے۔ ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان، لیکن میں صبر کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن اس شیر نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت آ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بکری سے دوبارہ ایک اور امتحان لینا تھا۔ بکری کی فطرت کیا ہے یہ دیکھنا تھا۔ ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، میرے بچے تو نہیں ہے، چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے رونے کی آواز آئی، جیسے کوئی درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ میری مدد کرو، لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت چھوٹا بچہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ بیمار بھی لگ رہا تھا۔ بکری نے اس سے بار بار دیکھ کر نظر انداز کر لیا اور اس نے نظریں چرا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر کا بچہ، اور ایک شیر نے ہی میرے بچوں کو کھا لیا تھا۔ نہیں، میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی کہ ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر نے تو تمہارے بچے کو کھا لیا تھا، لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی ماں کا تو بچہ ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اس بکری کو شیر کے بچے پر رحم آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو اپنا دودھ پلایا۔ اتنی دیر میں بارش رک گئی۔ بکری نے غار میں اس کو رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلے یہاں پڑے پڑے مر نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی، بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کرنے کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ اب بکری نے سوچا کہ شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن پھر بکری کو اس پر رحم آ گیا کہ نہ جانے اس کے ماں باپ کہاں ہے، یہ بیچارہ اکیلے گھبرائے گا، کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے۔ چنانچہ بکری اسے گھر لے آئی۔ یہاں اب شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا۔
کیونکہ اب ان کی ماں بن گئی تھی، یعنی پالنے والی ماں بن گئی تھی۔ بکری نے بڑے پیار سے اسے پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی اور اپنے سینے سے لگائی رکھتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کو اس کے بھی بچے دیے، یعنی بکری کے بھی اپنے بچے پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح سے پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی بکری میری ماں ہے، ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو گئی۔ بکری کے دل میں اکثر یہ ڈر لگا رہتا تھا، اس کو خوف آ جاتا تھا کہ میں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کے بچے کو پالا ہے، لیکن اب اس کی بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب یہ جوان ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ میں بکری ہوں اور یہ شیر ہے، اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہے، اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے۔ بکری یہ سوچتی کہ کیا یہ مجھے کھا لے گا اور میرے بچوں کو بھی کھا لے گا، تو بکری اللہ پاک سے دعا کرتی تھی، یا اللہ، تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس شیر کے بچے کو پالا ہے، ماں بن کر پالا ہے، اس کا کوئی نہیں تھا، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے، اس شیر کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ شیر اب جوان ہو چکا تھا، بکری کا بہت خیال رکھتا تھا، بکری سے کہتا تھا کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو ماں، اب میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور جو میرے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں ان کا بھی خیال رکھوں گا، اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کروں گا۔ بکری اس کو دعا دیتی تھی۔ دوستو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے، محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھیے۔ ایک بار وہی بکری گھاس کھا رہی تھی اور اس کے آس پاس اس کے بچے بھی کھیل رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ایک بھوکا شیر آ گیا اور درندہ اس بکری کو اور اس کے بچوں کو کھانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر جوان شیر تھا جسے بکری نے پالا تھا۔ وہ سینہ تان کر سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم میری ماں کو اور میرے بھائیوں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ شیر کہنے لگا، ارے تم تو میرے ساتھی ہو، ہمارا کام تو ان بکریوں کو اور ان کے بچوں کو کھانا ہے، یہ ہماری خوراک ہے۔ تو جسے بکری نے پالا تھا وہ شیر کہنے لگا کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ جس وقت میں چھوٹا تھا میرا کوئی سہارا نہیں تھا، تو اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی، یہ میری ماں بنی تھی، اس نے مجھے بچوں کی طرح پالا، اور جب میں جوان ہو گیا ہوں، تندرست ہو گیا ہوں، تو کیا میں اس کو کھا لوں گا یا تمہیں کھانے دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اس بکری کی محبت ڈال دی ہے، اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں کوئی بھی جنگلی جانور ان کے گھر کو نہیں اجاڑ سکتا۔ میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر مامور کیا گیا ہوں۔ جو شیر حملہ کرنے آیا تھا وہ گرانے لگا اور کہنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے، ارے اس کو کھا لے اور اس سے اپنا پیٹ بھر۔ اس نے کہا، تو اپنا پیٹ بھرنے آیا ہے، کھانے آیا ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور اس پر جھپٹا مارا اور اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر لگا دی اور اپنے دانتوں سے اس کی گردن دبا دی، اور اسے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ تجھے میں ختم کر دوں گا، تو اس بکری کا جسے میں ماں سمجھتا ہوں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر اس نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکری کہنے لگی، میرے مالک، میرے مولا، میں نے کتنی محبت سے تیری ذات پر یقین کرتے ہوئے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ بنایا، اور آج سچ میں میرا بیٹا بن گیا۔ تو دوستو، اس طرح ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا، اور وہ شیر اس کا بچہ بن کر رہ گیا، اس کا بیٹا بن کر رہ گیا۔ دوستو، آج کل کے بچے تو ماں باپ کو بہت کم سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو عزت تک نہیں دیتے، حالانکہ ان کے ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے انہیں پالا ہے یہ وہ بھول چکے ہوتے ہیں۔ آج کے بچوں کو اپنے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور جنت کا دروازہ باپ کو بنایا ہے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو
یا مسلمان سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔